کل ہم پڑھ رہے تھے 64 وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور غالب آ جا، من جس پر استطاعت تو قدرت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، یعنی بندوں میں سے جن پر تو قدرت رکھتا ہے ان بندوں پر تو غالب آ جا۔ کیسے؟ بِصَوْتِكَ، کا اپنی آواز کے ذریعے سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور دوڑا دے ان پر اپنے گھوڑ سوار، وَرَجِلِكَ، اور اپنے پیدل، وَشَارِكْهُمْ، اور شریک ہو جا ان کے ساتھ، فی الاموال، مالوں میں، والاولاد، اور اولاد میں، وعدہم، اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرو، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ میرے دوستو، یہ آیت مبارکہ بڑی قیمتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے تمام تر چالوں کا تذکرہ فرما دیا۔ 6 طریقے بیان کیے جنہیں ہم شیطان کے 6 جال بھی کہہ سکتے ہیں، کہ شیطان اس طریقے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے انسان پر غلبہ حاصل کر لوں۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی ککھ، یہ جس کو ہم وکھی کہتے ہیں اپنی بولی میں، ککھ میں آ کر چکما دیتا ہے، اس طریقے سے، یہ ایسے چکما دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ساری زندگی شیطان کے زیر سایہ، زیر اثر رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے بچہ روتا ہے۔ رونے کا جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رویا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ روتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان اس کو چھیڑ رہا ہے، وہ شیطان اس کو چھیڑتا ہے تو وہ روتا ہے۔ بات سمجھائیے آپ حضرات کو۔ صحابہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے بھی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ رب العزت نے مجھے شیطان سے محفوظ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو بی بی مریم کے پاک دامن ہونے کی وجہ سے محفوظ فرمایا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے کلمہ تھے، اللہ کی روح تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اپنے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس سے محفوظ فرما دیا۔ یا فرمایا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ دونوں جملے یہاں پر موجود ہیں کہ یا وہ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا میرے والا، یا اللہ رب العزت نے مجھے اس سے محفوظ فرما دیا، اور بی بی مریم کے جو بیٹے عیسیٰ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے محفوظ فرمایا۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ہم بستر ہوتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شیطان کے اس چکمے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری ایک حدیث مبارکہ اور سن لیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی ہم بستر ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے نہیں کرتا تو وہ شیطان خاص طور پہ جو زوجہ ہے اس کے رحم کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو وہاں پر بھی بچے کو کیا کرتا ہے، تنگ کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ابتدا سے ہی اندر سے ہی وہ نظام کو کیا کر دیتا ہے، خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 ذرا غور کیجیے گا، من استطاعت منہم بصوتک، کہ تو غالب آ جا ان پر اپنی آواز کے ذریعے سے۔
کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ طرح طرح کی آوازیں نکال کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آوازیں دینا، بلانا، کسی کو گمراہی کی طرف لے کر جانا، یہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی یہ آواز کے ذریعے سے گمراہ کرنے کے طریقے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں. اب کوئی ایک طریقہ یا ایک ایگزامپل تو میں آپ کو نہیں دیتا، میں مطلقاً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آواز کے ذریعے سے، چاہے وہ کوئی بھی آواز ہے، حتیٰ کہ اگر وہ عورت کی بھی آواز ہے، وہ بھی گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور نمبر 2 وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، کہ اپنے گھوڑ سواروں کے ذریعے سے ان پر حملہ کیجیے. وَرَجْلِكَ، اور پیدل سواروں کے ذریعے سے. یہ اللہ رب العزت نے شیطان کو، جیسے ایک بادشاہ، ایک سرپرست اپنے لاؤ لشکر کو لے کر حملہ آور ہوتا ہے، اس لشکر کے اندر پیدل بھی ہوتے ہیں، اس لشکر کے اندر گھوڑ سوار بھی ہوتے ہیں، اور وہ کسی ملک، کسی علاقے، کسی بستی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، غلبہ کرتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو کیا کر دیتے ہیں؟ تہس نہس کرتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھا رہی ہے، اس کو بتا رہی ہے کہ تو ایسے حملہ کر میرے بندوں کے اوپر، بے شک، مطلب اس کا کیا ہے؟ بے شک تو ایسے حملہ کرا، کیونکہ آگے اللہ نے وضاحت فرما دی. اپنے پیدل لوگوں کو لے کر، اپنے گھوڑ سواروں کو لے کر حملہ کر. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے نا، صبح یہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، اب شیطان تشکیل کرے گا نماز کے بعد. یہ جو درمیان میں 10 منٹ ہوتے ہیں نا مکروہ وقت، اشراق کے وقت سے پہلے، یہ شیطان کا خاص طور پہ وقت ہوتا ہے. سورج طلوع ہو گیا، اشراق کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس وقت شیطان اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے اور پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، اور کوشش کرتا ہے اپنے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ کام کرنا. عقائد عالم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوشی. کوئی چوری کرے شیطان کو خوشی نہیں ہے، کوئی ڈکیتی کرے شیطان کو خوشی نہیں ہے، شراب پی لے شیطان کو خوشی نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. انفرادی طور پہ کوئی انسان کتنے گناہ کر لے شیطان کو خوشی نہیں ہوتی. 3 گناہ شیطان ان کے اوپر خوش ہوتا ہے. نمبر 1، جب مومنین آپس میں لڑے بغیر کسی وجہ کے، شیطان خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں آپس میں ان کو لڑوا رہا ہوں، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوئے پڑے ہیں اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے. جیسے عربوں کی لڑائیاں چل پڑتی تھی، کسی نے کسی کی بلی کو مار دیا، اس نے اس کے کتے کو مار دیا، کتے والے نے اس کو مار دیا، یا کسی کی سواری نے پہلے پانی پی لیا. یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انا پرستی، اکڑ اور تکبر، وہ کہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا تھا، تو نے یہ نہ. عاجزی نہیں ہے، تسلیم نہیں کرنا اپنے آپ کو. شیطان خوش ہوتا ہے کہ میرے چیلوں نے آپس میں لوگوں کو لڑوا دیا. نمبر 2، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی آدمی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے اور اس کے دماغ میں کوئی بات آ جائے اور وہ قرآن چھوڑ کے چلا جائے. ہم نے قرآن کھولا، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، ابھی 4 منٹ 5 منٹ گزرے تھے، شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دی، اوے تیرے گھر میں یہ معاملہ ہے، چل چھوڑ قرآن. وہ کیا کرتا ہے؟ 2-3 آیتیں پڑھی، بند کر کے چلا گیا. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے حافظ کے بارے میں فرمایا کہ جب بچہ قرآن حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے اور شیطان اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ کلاس کو یا مدرسے کو یا جگہ کو جو حفظ والی ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم حافظ نہ ہوتے یا قرآن کو پڑھے ہوئے نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتہ تھا شیطان ایسے ایسے کام کرتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جاہل تھے. اب بے شمار جاہلوں سے پوچھیں بھی قرآن پاک میں کہیں اللہ رب العزت نے شیطان کے 6 حملوں کا تذکرہ کیا، وہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جہاں پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. نمبر 3، یہ الفاظ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ جملے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائے ہیں، ذرا غور کرنا. بلا وجہ 2 میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں،
شام کو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میاں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بلا وجہ لڑتے رہتے ہیں، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی۔ نبی محترم نے فرمایا کہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ اس کام کے اوپر خوش ہوتا ہے جو میں نے تیسرا کام آپ کو بیان کیا۔ تو یہ ہے وہ گھوڑ سوار اور پیدل بھیج دیتا ہے، جاؤ علاقوں کے اندر پکڑو، دیکھو کہاں ہے۔ اور چوتھا حملہ شیطان کا کیا ہے؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، کہ ان کے مالوں میں شریک ہو جاؤ۔ ہو نہیں رہی جنگیں، وراثت کے اوپر جنگیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کا حق اس کا حق، تیرا حق میرا حق، شیطان نے ہر طرح سے گمراہ کیا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اگر اس وقت معاشرے کے اندر اختلاف اور جھگڑے پائے جا رہے ہیں وہ وراثت کے اوپر پائے جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ۔ کتنا ہے؟ ایک بالشت، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، اس کی فکر نہیں ہے، ایک بالشت کی فکر لگی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے۔ والاولاد، اور اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ اولاد میں شریک کیسے؟ اولاد کو نافرمان کیا جا رہا ہے۔ آج اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، اور فضول وجہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر سے بھی اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں، ساری دنیا کے ساتھ بولیں گے، بولنے کا انداز اور ہے، ماں باپ کے ساتھ بولیں گے، بولنے کا انداز اور ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ایسے بولتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی دشمنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولاد میں بھی شریک، وعدہم، اور فرمایا طرح طرح سے وعدے کرو ان کے ساتھ۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ فرماتے ہیں شیطان کے تمام وعدے جو ہے وہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر کمال دیکھیے میرے اللہ کا کہ شیطان کو اللہ نے کھلی چھٹی دے دی، جو مرضی کر۔ یہ میرے اللہ کا کمال ہے نا، اور ہمارا امتحان ہے۔ اور ہم اتنا قرآن سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے، اتنا کچھ ہم سیکھتے سکھاتے ہیں، لیکن ہم پھر وہیں کے وہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، ہماری پشت پناہی کی، ہماری سرپرستی کی، ہمیں ایک عزم دیا، کیا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان میرے بندے تیرے چال میں نہیں آئیں گے، میرے بندے تیری چال میں نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جن کی سرپرستی میں کروں گا، جن کو میں بچاؤں گا، ان کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا کرم اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ رب تعالیٰ نے ہماری سرپرستی فرمائی ہے، ورنہ نفس تو ہمارے اندر بھی وہی ہے، خونی نفس، خطرناک نفس، لڑنے جھگڑنے والا نفس، لیکن کرم ہے اس کی ذات کا۔ ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو آپس میں جھگڑے مگڑے ہو جاتے ہیں، انسان کو ان سے بھی بچنا چاہیے، وہ بھی نہیں انسان کو، اور جھگڑے کی ایک حد ہونی چاہیے، چلو ہو گیا بات ختم، اگلی دفعہ ملیں تو وہ انسان کو اپنا دل صاف کرنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کو نہیں رکھنی چاہیے کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کوئی بات نہیں، کیا ہوا آگے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا پروردگار کافی ہے، کس کے لیے؟ وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو، اپنے بندوں کا کیا کہا؟ وکیل کہا، اور وکیل جو ہوتا ہے وہ ہر طرح سے ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔